السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، میرے پیارے عزیز محترم ساتھیوں، آج ہم کانٹا چبھنے کی جو برکت فضیلت ہے، جو مسلمان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، اس کے حوالے سے سننے کے ساتھ حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ رسالۃ القشیریہ میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو الخیر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی سال تک مچھلی کھانے کی خواہش کرتے رہے۔ اللہ اللہ، کئی سال تک اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، تو کئی سال تک آپ مچھلی کھانے کی خواہش کرتے رہے۔ بالآخر ایک دفعہ حلال طریقے سے آپ کو یہ بات حلال اور طیب مچھلی جو ہے نا کھانے کے لیے میسر آ گئی۔ آپ جو نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مچھلی کھانے کے لیے ہاتھ کو آگے کیا، مچھلی اٹھانے لگے، تو مچھلی کا کانٹا جو ہے آپ کی مبارک انگلی میں چبھ گیا۔ ایک کانٹا، مچھلی کا جو کانٹا ہے وہ آپ کی مبارک انگلی میں چبھ گیا، تو زخم اتنا بڑھ گیا، اس قدر بگڑ گیا، زخم کی اس حالت اس قدر خراب ہو گئی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک ہاتھ ضائع ہو گیا، یعنی مبارک ہاتھ کٹ گیا اس زخم کی وجہ سے۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اے میرے پاک پروردگار، اے میرے رحمان پروردگار، یہ اس بندے کا حال ہے، یہ اس شخص کا حال ہے، یعنی اس شخص کا ہاتھ کٹ گیا، یہ اس شخص کو یہ مشکل مل گئی، پریشانی مل گئی کہ جس نے ایک حلال چیز کی خواہش کی تھی اور اس حلال چیز کو پانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، تو اس شخص کا کیا بنے گا، اس شخص کا کیا حال ہوگا جو حرام چیز کی دل میں خواہش کے ساتھ اس کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہے، جو حرام کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر حرام کو اٹھانے کی کھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا حال کیا ہوگا۔ یعنی ایک بندے نے حلال کی کوشش کی کھانے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کانٹا چبھا اور زخم بڑھا اور ہاتھ کٹ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی سوچ تھی کہ حلال اور طیب کا کھانا کھانے کی وجہ سے میرا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کٹ گیا، تو جو حرام کی آمیزش کرتے ہیں، جو حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، حرام کھانے کے لیے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، تو اس وقت ان کا کیا بنے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے پیارے اور محترم عزیزوں، یہ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کے، یہ اللہ والوں کے نرالے انداز ہوتے ہیں کہ تکلیف پہنچے بھی تو پھر بھی عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، تکلیف پہنچے بھی تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تکلیف پہنچنے پر اپنے اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور رنج و غم کا اظہار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ جب کبھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی مشکل آئے تو اللہ تعالیٰ کا اس وقت شکر ادا کر لیا کریں۔ حضرت یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے وہ روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی رنج، مسلمان کو کوئی دکھ، مسلمان کو کوئی فکر، مسلمان کو کوئی اذیت، کوئی غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اسے چبھے، تو اللہ عز و جل اس کانٹا چبھنے کے بدلے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، کتنی فضیلت ہے۔ مسلمان کو تکلیف ہوئی پھر بھی وہ فائدے مند ہے۔ مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے جو گناہ کا عذاب ڈالنا ہے، عذاب ہونا ہے، دنیا میں اگر اسے کوئی مشکل آ گئی تو وہ عذاب سے بری ہو گیا، گناہ سے بری ہو گیا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث پاک جو سنن ابو داؤد میں لکھی گئی ہے، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پاک اور مقدس بارگاہ میں جب کوئی مرتبہ
ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی مقام دینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی رتبہ دینا ہوتا ہے، تو وہ بندہ اپنے عمل کی وجہ سے عمل کر نہیں پاتا، اس رتبے کو پہنچ نہیں پاتا، کیونکہ عمل کوئی نہیں کیا، عمل کی وجہ سے پہنچنا تھا، عمل نہیں کر پایا، لیکن اللہ کے ہاں وہ اس کو مرتبہ دیا جا چکا ہے، مرتبے تک اس نے پہنچنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اسباب پیدا فرماتا ہے۔ وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ اللہ عز و جل اس کے جسم، اس کے مال یا اولاد میں مصیبت میں اسے مبتلا کر دیتا ہے، یا اس کو مال میں اسے کوئی مصیبت آ گئی، نقصان ہو گیا، اس کے جسم کے اندر کوئی بیماری آ گئی، کوئی مسئلہ بن گیا، یا اس کی اولاد کے اندر کوئی بیمار ہو گیا، کوئی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس نے اسے اولاد کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جو اسے جسم کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے اولاد کے اندر، مال کے اندر، جسم کے اندر کی مصیبت دی ہے، مشکل دی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو صبر کی طاقت عطا فرماتا ہے، صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، پھر وہ بندہ اللہ کی توفیق سے صبر کرتا ہے، تو صبر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس صبر کی فضیلت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ جو اس کا مقدر کر چکا تھا، جو اس کا مقدر بن چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ عمل کرتے ہوئے پہنچ نہیں پایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبت و مشکل دے کر اس کو صبر دے کر اس مقام تک پہنچا دیا۔ کیا شان ہے میرے رب کی، کیا شان ہے میرے رب کی، کیا بات ہے۔ وہ عشق حقیقی کی لذت کو نہیں پا سکتا، وہ عشق حقیقی کی لذت کو نہیں پا سکتا جو رنج و مصیبت سے دوچار نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور مقدس بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تکلیف کے اندر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کر کے اجر عظیم پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرے پیارے اور عزیز ساتھیوں، بہت بہت اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کہ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ کوئی علم دین کے نئے حقائق، نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد۔ اے میرے پیارے اللہ عز و جل، جس کسی نے بھی یہ ویڈیو ثواب کی نیت سے دیکھی، سنی، لائک کی، شیئر کی، کمنٹس کیے، اور میرا یوٹیوب JKOA چینل سبسکرائب کیا، اس کی نیک مرادیں پوری فرما کر پریشانی اور غم ختم فرما، آمین ثم آمین۔